اللہ پاک دے قرآن اندروں 27ویں پارے دے اندروں سورۃ نجم دی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کو دعا کرنی کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مینوں سنا کے تن سن کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح پچھلے جمعے دے اندر جڑی بات میں تہاڈے کو گزار کر رہا سا کہ منافقین مدینہ کہ مدینے دے منافق جڑے سن انہاں دا کی حالات سی، اور اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے مختصر وقت دے اندر جڑی بات تسا دوست احباب دے کو گزار کرنی چاہاں گا اہمیت حدیث۔ اج دے جمعے دے اندر بیان کیتا جائے گا اہمیت حدیث، کہ حدیث کی اہمیت کی ہے۔ اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سن پکا اور سچا ایمان والا بندی توفیق عطا فرمائے۔ اور پکا اور سچا ایمان والا وہ آدمی ہے کہ جڑا قرآن تے بھی پورا یقین رکھتا ہے اور نبی علیہ السلام دی حدیث تے بھی پورا یقین رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک کا قرآن حق اور سچ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان بھی حق اور سچ ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر یہ بات فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایک کتاب جڑی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور شک و شبہ تو دور دی بات ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات ہے، آقا علیہ السلام دی بات اندر بھی کوئی شک نہیں۔ پوری کائنات کے اندر بڑے بڑے مفسر، ادیب، خطیب اور بڑے بڑے جو ہے فلاسفر اور بڑے بڑے عربی دان اور بڑے بڑے ولی گزرے ہوں گے، لیکن کسی دی بات 100% جڑا انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ انہوں دی زبان اندروں کوئی غلط جملہ نہیں نکل سکتا، یا انہوں دے کولوں کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی، یا انہوں دی بات جی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ اگر کائنات کے اندر کسی ہستی کے بارے یہ بات کہی جا سکتی ہے تو محمد رسول اللہ دی جا جس طرح اللہ پاک کے قرآن اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ پاک کا قرآن حق اور سچ ہے، اسی طرح محبوب کی بات کی حق اور سچ ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ سانوں یقین نہیں ہوتا، اسا بات کو سن لینے ہیں لیکن یقین جڑا نا وہ نہیں ہوتا سانوں۔ ساڈے دل کے اندر بات آ جاتی ہے کہ ایسے سنیا اسی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کی زبان کو بند کر دیتا جائے گا اور وہ ہاتھ اور پیر جو ہے نا بول کے گواہیاں دیں گے۔ ایسا سنتے لیا قرآن پڑھ لیا لیکن ساڈے دل کے اندر بات آتی ہے ہاتھ کتنا بول سکتے، پیر کتنا بول سکتے ہیں، انہاں دی جڑی زبان ہے ایسے چیز کا نام ایمان ہے کہ جو اللہ پاک نے قرآن اندر فرما دیتا ہے وہ حق اور سچ اور ہو کے ہی رہے گا۔ تو اللہ پاک کے پیغمبر جڑے نے جو نبوت والی زبان تو اعلان کرتے ہیں اپنی مرضی نال نہیں کرتے، اپنی مرضی کے نال نہیں بولتے۔ جب تک اللہ پاک کی طرفوں وحی نہیں آ جاتی، اللہ پاک کی طرفوں آرڈر نہیں آ جاتا، اللہ پاک کی طرفوں حکم نہیں آ جاتا، اونی دیر تک اپنی مرضی نال بول دے نہیں۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی نال بولتا ہی نہیں ہے، جنی دیر تک میرا حکم نہ آ جائے، جنی دیر تک میرا آرڈر نہ آ جائے، میرا محبوب اونی دیر تک اپنی زبان کو ہلاتا ہی نہیں ہے، اپنی زبان اندروں کوئی بات فرمائی نہیں دیتا جنی دیر تک میرا آرڈر نہ آ جائے۔ اور لوگوں ذرا غور کریے، ذرا غور دے کرتے جائیے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول
دا صحابی ہے، باپ بھی صحابی تے بیٹا بھی صحابی ہے اور نال خاتم بھی ہے۔ آقا علیہ السلام دی ہر بات نو تحریر کریا کر دے، ہر بات نو لکھیا کر دے نے، اور قریش مکہ دے لوگ قریش جڑے بات کرن لگے نے، عبداللہ بن عمر ہر بات نو نہ لکھیا کر، اللہ دے رسول دی ہر بات نو نہ لکھیا کر، ہر بات نو احاطہ تحریر دے اندر نہ لے کے آیا کر۔ جیڑی بات اللہ دے رسول لکھن واسطے فرما دین وہ بات لکھیا کر، ہر بات نہ لکھیا کر۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دی بات کو لکھنا چھڑ دیتا ہے۔ تھوڑے دن گزرن تو بعد اللہ دے رسول پوچھن لگے عبداللہ بن عمر تو لکھنا کیوں چھڑ دیتا ہے، تو احاطہ تحریر دے اندر بات لکھنے کیوں چھڑ دیتی ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ دے رسول قریش مکہ دے لوگ جڑے نے اے میرے ساتھی جڑے نے اے بات کہندے نے کہ اللہ دے رسول دی ہر بات نہ لکھیا کر، جڑی بات اللہ دے رسول لکھن دا حکم دے وہی بات لکھیا کر، ہر بات نہ لکھیا کر۔ کدی اللہ دے رسول خوشی دے اندر ہوندے نے، کدی اللہ دے رسول غمی دے اندر ہوندے نے، کدی انسان دا موڑ کس طریقے دا ہوندا ہے، کدی کس طریقے دا ہوندا ہے۔ تو ہر بات لکھنی شروع کر دینا کر، بات نہ لکھیا کر، وہی جملے لکھیا کر جو اللہ دے رسول نے لکھن دا حکم فرما دے رہے۔ آقا علیہ السلام نے نبوت والی زبان اندروں جڑے لفظ نکلے نے، لوگوں ذرا غور کرنا توجہ کرنا، ذرا آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے۔ میرے اور لاڈے پیروں مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، اے عبداللہ بن عمر بن عاص تو میری ہر بات کو لکھیا کر، مینوں اس ذات دی قسم ہے جے دے حق دے اندر میری جان ہے، میری زبان تو حق تو علاوہ کچھ نکلدا ہی نہیں ہے۔ میں خوشی دے اندر ہوا، میں غمی دے اندر ہوا، میں کسی بھی موڈ دے اندر ہوا، میری زبان تو حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کہ میرا پیغمبر وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں ہے، میرا پیغمبر وحی تو بغیر گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، میرا پیغمبر اپنے مرضی نال کسی نے کوئی مسئلہ دستا ہی نہیں ہے۔ اور ذرا غور کرتے جائیے، میں اور تو ذرا اس بات دے غور کریے نا، اس بات کی دلیل کی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دے رسول اپنی مرضی دے نال نہیں بول رہے، اپنی مرضی دے نال کوئی بات نہیں کر رہے۔ ایک بی بی ادھی رات کا ٹائم ہے، ایک بی بی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اپنی کون ہے؟ بی بی نے اپنا نام دسیا، بی بی کی گل ہے ادھی رات کا ٹائم ہے، تو دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ اے بی بی کہتی ہے اے سید عائشہ دروازہ کھولنا، میں اللہ کے رسول کو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ سید عائشہ فرماتی ہیں بی بی صبح دے وقت آ جانا، ادھی رات کا ٹائم ہے، اللہ کے رسول نام فرما رہے ہیں۔ اس بی بی نے پھر دروازہ کھٹکا دیتا، آقا علیہ السلام جاگ آ گئی، سونے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ دروازہ کھول دے، پوچھتے صحیح نہ کی گل ہے، ادھی رات دے ٹائم اگر کوئی آیا تے میں نہیں آیا، نہ جانے انہوں کیڑے مسئلے بن گئے، کیڑیاں مجبوریاں بن گئیاں ہونگیاں، ہوتے تے پتہ نہیں نہ جانے کیڑی ہے وقت گزردا پیا ہوئے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ نے دروازہ کھول دیتا ہے، بی بی آ کے رسول دے پر بیٹھ جاندی ہے، سونے محبوب پیغمبر دے نال باتاں کرنیاں شروع کر دیندی ہے اور کہندی کی لوگوں غور کرو، ذرا لوگوں غور کرنا۔ آخر کہندی اللہ دے رسول دے جوانی گزر گئی ہے، بڑا پیدا عالم آ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے گھر دے اندر بیٹھے سن، گھر دے اندر بیٹھے ہیں دونوں جی آپس دے اندر جھگڑ پئے ہیں اور سگڑے دے اندر آ کے میرے خاوند نے مینوں یہ بات کہہ دیتی ہے کہ تو تے مینوں میری ماں لگدی ہے، تو میری ماں ہے۔ ایک لفظ کیا دیتے ہیں اللہ کے رسول جی بڑھاپے دی زندگی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، اگر بچے چھڑ کے چلے جاواں تے بچیاں نوں ماں تو بغیر کون سنبھالتا ہے، اگر میں بچے لے کے چلے جاواں تے بچیاں نوں کما کے کون کھلائے گا؟ اللہ کے رسول جی کوئی مسئلہ دسونا، اور سونے محبوب پیغمبر نے جی بات فرمائی ہے لوگوں میرے موضوع دے نال جڑا تعلق رکھن والی بات ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بی
اس بارے اجے کوئی اللہ پاک دا حکم نازل نہیں ہویا، اس بارے اللہ پاک نے کوئی بات نہیں فرمائی، بی بی میں تینوں اپنے گھروں کوئی مسئلہ نہیں دس سکتا، اجے اللہ پاک دا کوئی آرڈر نہیں آیا، اللہ پاک دا اجے پہلا ہی حکم جڑا وہی چل رہا ہے، پہلا حکم اجے پہلا ہی حکم چل رہا ہے، نواں حکم کوئی نہیں آیا۔ اور پہلا حکم یہ سی کہ جیڑا بندہ اپنی بیوی نو الفاظ کہہ دینا نا کہ تو تے میری ماں لگدی ہے، او دا نکاح ٹوٹ جاندا سی، ختم ہو جاندا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی اجے کوئی نواں حکم نہیں آیا، یہ پہلا ہی حکم ہے۔ وہ بی بی جیڑی اللہ کے رسول کو بار بار ایک بات کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول جی کچھ کیجئے، اللہ کے رسول جی اللہ کو کوئی مسئلہ پوچھئے نا۔ آقا علیہ السلام فرماندے بی بی اے وہی مسئلہ جو پہلے والا ہے، یہ پیسوں کا سا چلتا پیا۔ اور بی بی کی کہتی ہے اللہ کے رسول جی میں ایتھے ہی بیٹھ جاواں گی، میں اتنی دیر تک نہیں جانا، جتنی دیر تک اللہ کوئی حکم نہ فرما دینا۔ یہ باتاں ہو رہی ہیں، اتنی دیر اللہ پاک نے عرش کرے تے اس بی بی دی باتاں بھی سن دیا نے۔ اور مینوں حدیث یاد آ گئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے، اور بی بی اسی کمرے دے اندر بیٹھی اللہ پاک دے نبی دے نال اپنے باتاں کردی پئی ہے، اپنے مسئلہ بیان کردی پئی ہے، اور میں نے سنیا کہ اللہ دے رسول دے نال کیڑیاں گلاں کردی پئی ہے۔ آقا علیہ السلام نال اپنی باتاں کر رہی ہے، لیکن میں کوئی نہیں سنیا۔ سنے محبوب پیغمبر دے نال بحث ہو رہی ہے، اللہ پاک نے عرش فرشتے اس باپی بی بی دیاں گلاں سنائیاں نے، اور اللہ پاک نے جبریل کو اعلان فرما چھڈیا ہے، اے جبریل جانا جلدی لے کے میری کتاب چلا جا، میرے قرآن دیاں گل لے کے چلے جا کے میرے محبوب نو پیغام دے دینا۔ جیڑی بی بی تیرے نال بحث کرتی پئی ہے، اے جیڑی بی بی اپنا مسئلہ لے کے آئی ہے، اپنے مسئلے دے بارے جھگڑتی پئی ہے، اس بی بی نو اعلان کر دینا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 28 پارے دے اندر اور سورت دا نا ہی سورت مجادلہ رکھ دیتا ہے، جیدہ معنی بحث کرنا ہے، جھگڑنا ہے۔ اور بی بی اللہ کے رسول دے نال بحث کر رہی جھگڑ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے کو مسئلہ دسیا نہیں دسیا، کیونکہ رب دا قرآن کہندا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا پیغمبر وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں ہے، میرا پیغمبر اللہ دے حکم تو بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سے کل جبریل امین آ گئے ہیں، رب دے قرآن دیا آیتاں لے کے گئے ہیں، 28واں پارہ سورۃ مجادلہ نام ہی رکھ دیتا ہے، اور سورۃ دا شروع اللہ پاک نے بیان فرما چھڈیا، لقد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ پاک نے سورۃ المجادلہ دی پہلی آیت اندر بیان فرما چھڈیا، اے محبوب سونیا اے جیڑی بی بی اپنے خاوند دا جھگڑا لے کے آ گئی ہے، اس بی بی نو دس دیو کہ انج کرنا اپنے خاوند نے بند کر دے، یا تے ایک غلام آزاد کر دے، اگر غلام آزاد کرن دیاں طاقتاں نہیں رکھدا پھر 2 مہینے دے پیدل پہ روزے رکھ لے، اگر روزے بھی نہیں رکھ سکدا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے، 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے، خدا کفارہ ہو جائے گا۔ تے تساں پھر میاں بیوی اپنے گھر دے اندر رہو، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے بات کہنا، اگر بی بی کھولا آقا علیہ السلام سے کوئی مسئلہ لے کے نہ آندے اور مسئلہ نہ پوچھدے، اللہ پاک حکم نازل نہ فرماندے، اج دے معاشرے دے اندر تسی دیکھدے کہ کنے گھراں دی تباہی ہو جاندی، کنے گھر جڑے اجڑ جاندے، کیونکہ اج دے معاشرے دے اندر تسی ویسے ہی چیک کر لو، ویسے ہی چیک کر لو کہ طلاق دی ریشو کتنی ہے۔ معمولی گلاں تو معمولی باتاں تو گھر اجڑ جاندے نے، اور اگر یہ مسئلہ جڑا اللہ پاک بیان نہ فرماندے تے پھر کتنے کا مسئلے بنتے۔ اور جیڑی بات میں تھوڑے کو گزار کرنا چاہنا کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی دے نال نہیں بولدے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نہ ذرا نہیں سمجھ آئی تے
دے بات نو اگے چلائیے آقا علیہ السلام مدینہ دے ابد اندر نے اور مدینہ دے ابد اندر رہندے سونے محبوب پیغمبر نے مکہ دے حملے دا پروگرام بنا لیا ہے اور آقا علیہ السلام نے رب کو دعا کر چھڑے اے میرے سونے اللہ میری اس پروگرام دی خبر جڑی ہے مکہ دے کافر تک نہیں پہنچنی چاہیے مکہ دے کافر تک اس حملے دے پروگرام دی خبر نہیں پہنچنی چاہیے ایک صحابی رسول جناب حاتب بن ابی بلتع بدری صحابی ہے انہیں اس ایک عورت سارا نامی عورت نو ایک رکا لے کے دے دیتا ہے کہ مکے کے اندر جتنے بھی صحابہ مہاجر ہو کے آئے نے انہاں سارے اپنے رشتہ داریاں نے اور انہیں رشتہ داریاں دے وجہ تو انہاں دے بچیاں دے خیال کیتے جاندے نے اے صحابی رسول نے دل دے اندر خیال کر لیا ہے کہ میں مکے والے دے کے سان کر دیواں گا کہ میری مکے دے اندر کوئی رشتہ داری نہیں میری کوئی برادری نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اجے میرے بچے جڑے مکے دے اندر ہی نے تے میں مکے والے دے سان کر دیواں گا مکے والے میرے بچیاں دا خیال کریں گے اس بی بی نو رکا دے دیتا ہے اور بی بی جڑی رکا لے کے چلی آ رہی ہے اللہ پاک نے سونے محبوب پیغمبر تے وہی فرما دیتی ہے اے سونے محبوب پیغمبر تیرے پروگرام دی خبراں جڑیاں مکے دے اندر جا رہی نے اور نال دس دیتا ہے کہ خاکھانہ میں روزہ خاکھانہ میں جگہ ہے اس مقام دے دیکھ بی بی برقع پہنے ہیں جا رہی ہے وہ دیکھو ایک رکا ہے جس رکے دے اندر تیرے پروگرام دی ساریاں خبراں جا رہی نے آقا علیہ السلام نے تین صحابہ دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں صحابہ دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے اے میرے صحابہ جاؤ جلدی دے نال نکلو نا روزہ خاکھا دے کول ایک تانوں عورت ملے گی برقعے دے اندر اس عورت کو رکا لے کے آنا ہے اگر عورت رکا دے دے تو اس بی بی نو چھڑ دیو اگر رکا نہ دے تو اس بی بی نو قتل کر دینا ذرا غور کرنا اہمیت حدیث ہے حدیث کی اہمیت کی ہے کہ آقا علیہ السلام دی نبوت والی زمانت پر جڑے جملے نکلے نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے بات کرنا قیامت دی دیواراں تک جو ہے محبوب دی زمانت پر نکلا جملہ نہیں غلط ہو سکتا اور بات ہے کہ ساڈا ایمان اور یقین نہ ہوئے اساں یقین نہ کرتے ہوئے ساڈے دل دے اندر شک و شبہ ہے لیکن آقا علیہ السلام دی نبوت والی زمانت پر جڑا جملہ نکل چکا ہے قیامت دیواراں تک حق اور سچ ہے جس طرح قرآن اندر کوئی شک نہیں ہے قرآن حق اور سچ ہے ایسے طرح پیغمبر دی بات حق اور سچ ہے اے صحابہ اس مقام تے پہنچے نا اس بی بی نو دیکھیا پکڑ لیا اس بی بی نو اور اس بی بی دی تلاشی نہیں ہے رکا نہیں ملیا اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں اے بی بی ساڑھے نبی دی زبان پر جھوٹ نہیں نکلتا جو نبی ساڑھے فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے ساڑھے نبی نے یہ بات فرمائی کہ رکا سے بی بی دے کول ہے لیکن تو رکا دے دے گی تے ٹھیک ہے ورنہ میں تیرے سارے کپڑے اتار کے بھی تلاشی لینی بھی دلواں گا میں تیرے سارے کپڑے اتار کے بھی تلاشی لواں گا اور بی بی جڑی کہنے لگی اچھا کرنا منہ تے دوسری طرف کرونا صحابہ کرام نے منہ دوسری طرف کیتا ہے بی بی نے اپنے بالاں دے اندروں رکا کٹ کے دے دیتا ہے اور نالو بی بی کی کہندی ہے اے نبی دیو یارو تم اپنے نبی دی بات تے اتنا یقین ہے ایسے واسطے میں رکا کٹ کے دے دیتا ہے لوگوں جڑی بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں تو ہماری انتقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کہ میرا پیغمبر وحی تو بغیر بولتا نہیں ہے میرا پیغمبر جو بات فرماندے اللہ دے حکم تے آرڈر دے نال فرماندے کتنا یقین صحابہ کتنا یقین ہے اس بی بی نے بات کہہ دیتی کہ ساڈے محبوب پیغمبر نے یہ بات فرما دیتی ہے کہ اس بی بی کو رکا ہے اگر رکا دے دیں گی تو ٹھیک ہے اگر رکا نہیں دیں گی تیرے کپڑے اتار کے بھی تلاشی نہیں لے جائے گی اگر تو پھر بھی رکا نہیں دیں گی جنہوں قتل کر دیتا جائے گا کیونکہ میں ساڈے محبوب پیغمبر کا حکم اور آرڈر ہے اگر رکا دے دے تو ٹھیک ہے اگر رکا نہ دے تو انہوں قتل کر دینا ہے رکا مل گیا ہے دے دیتا ہے رکا نکال کے اور نال یہ بات کیا دیتی ہے کہ تمہیں اپنے نبی دی بات تے اتنا یقین ہے اتنا یقین
لیکن اج دا مسلمان جڑا ہے محبوب دی بات نو سن کے بھی یقین نہیں ہوندا پھر بھی ڈردا رہندا۔ اور تسی کدی غور کریا کرو جنہ ہن میڈیا دا دور ہے، جنہ سوشل میڈیا دے تے بات نو پھیلایا جاندا ہے اور اساں او بات نو سن کے جننے اس بات تے پکے ہونے ہیں اور جننے اس بات تے عمل کردے ہیں، کاش کہ اسی انہاں عمل جڑا اللہ اور اس دے رسول دی بات تے کر لئے، رب کعبہ دی قسم سن زندگی دے اندر بھی سکون مل جائے، کل قیامت والے دن جنت مل جائے۔ اللہ اور رسول دے بات تے نہ یقین نہیں نا 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 اور سن کے اچھا اور بھی میں کہندے ہی رہندے ہیں اے جہان مٹا اگلا کنا ڈٹا، اور جدوں کہاں جاواں گے دیکھی جائے گی ایویں مولوی تے ڈراوندے ہی رہندے آ، مولوی تے ایویں کہندے ہی رہندے آ، مولویاں دی کیڑی گل آ۔ اور کئی تے ایسے بھی دوست احباب نے کہ جڑے یہ بات کہندے نے کہ اگر مولوی بخشے گیا سی تے بھج کے جنت چ وڑ جانا۔ میں یہ بات اپنے دوست احباب سے گوشتدار کرنا چاہ رہا ہوں، ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی اپنی زبان اندر ایک جملہ نہ دہرایا کرو۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے بات کہنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ جڑا اللہ دی رحمت دے نال جنت جائے گا۔ صحابہ کرام فرما لگے اللہ دے رسول جی کیا تساں بھی اللہ دی رحمت نال جنت جاؤ گے؟ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ دی رحمت نال جنت جاؤں۔ ہر کسی نے اپنے عملہ نال اور رب دی رحمت نال جنت جانا ہے۔ یہ بات جڑی نہ کیا کرو کہ مولوی بخشے گئے تے سیدھے آپ ہی بھج کے جنت چ وڑ جانا ہے۔ اور انہاں لوگاں نوں اینا آقا علیہ السلام دی بات تے یقین سے کنا یقین ہے، ذرا توجہ کرنا، ذرا کنا یقین ہے۔ سراقہ بن مالک مکے دے لوگاں نے آقا علیہ السلام نے جدوں ہجرت کی تھی مکے دے لوگاں نے بیٹھ کے پروگرام بنایا، میٹنگ بنا لی تے میٹنگ دے اندر اعلان کر دیتا ہے کہ جیڑا بندہ محمد نو زندہ پکڑ کے لے کے آئے گا یا محمد دا سر لے کے آئے گا انہوں 100 اونٹ دا انعام دیتا جائے گا۔ کتنا انعام دیتا جائے گا؟ 100 اونٹ دا انعام دیتا جائے گا۔ اس سراقہ بن مالک نے اپنا گھوڑا چڑھایا نا، آقا علیہ السلام کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا اور سونے محبوب پیغمبر نو اکھاں نال دیکھ لیا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما لگے اللہ دے رسول جی سراقہ آ رہا ہے، سراقہ آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کرنا، اے سراقہ جدوں قریب پہنچن والا اے گھوڑے دے پیر جڑا زمین دے اندر کنس جاندے نے، پھر اٹھتا ہے تے گھوڑے نوں اٹھا لیندا، پھر جڑا اگے چلدا ہے تے 2-3 مرتبہ ایدے نال اے معاملہ پیش آ جاندا ہے۔ بات مختصر کردا جاواں کہ 2-3 مرتبہ ایدے نال معاملہ پیش آیا، آخر کہن لگا اللہ دے رسول جی مینوں امان دے دیو، میں تہاڈے پیچھے بھی نہیں آواں گا تے میں کسے ہور نوں بھی نہیں آن دیواں گا۔ محبوب سونے ہمیں امان دے دو، میں تھوڑے پیچھے بھی نہیں آواں گا تے کسی اور نوں بھی نہیں آن دیواں گا۔ اللہ دے رسول فرماتے ہیں جا سراقہ تینوں امان نے یعنی اللہ دے رسول جی اتنی مینوں لکھ کے دیو نا، مینوں تحریر لے کے دے دیو۔ اللہ دے رسول نے تحریر لے کے دی ہے اور نہ سونے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں سراقہ وہ کیسا وقت ہوئے گا، وہ کیسا وقت ہوئے گا جدوں تیرے ہاتھاں دے اندر کیسے کسرا دے کنگن پہنا جان گے۔ سراقہ کیسا وقت ہوئے گا، وہ کیسا سہانا وقت ہوئے گا جدوں تیرے ہاتھاں دے اندر کیسے کسرا دے سونے دے کنگن پہنا جان گے۔ سراقہ کہنے لگا اللہ کے رسول جی میرے ہاتھاں دے اندر کیسے کسرا دے کنگن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں تیرے ہاتھاں دے اندر کیسے کسرا دے کنگن پہنا جان گے، اور جتنی دیر تک تو وہ کنگن نہیں پہنے گا اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی، اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی۔ اور انہاں باتاں دا ترجمہ کسی اللہ والے نے کتنی پیاری زبان اندر کیتا، وہ کہندا کی ہے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اے سراقہ جڑا سراقہ تحریر لے لئی ہے تے واپس آ گیا ہے، ہن ہر لوگاں نوں کہندا میں ویکھ آیا تے نہیں ہے، ہن
واپس آ جاتا زندگی گزرتی پئی زندگی گزارتے کرنا ایک ایسا بھی موقع آ جاتا یہ سراقہ بڑا بیمار ہو جاتا بڑا بیمار ہو جاتا بڑا علاج کروایا جاتا بڑے ڈاکٹر تے حکیم تے طبیباں نوں دکھایا جاتا ہے اور جس وقت ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب سارے جواب دے دیں کہ سراقہ بچ نہیں سکتا سراقہ ہن بچ نہیں سکتا جتنا سانوں میں کیا جاندہ کرونا ویکسین کروا لو نہیں تے بچ نہیں دے سکتے کرونا ویکسین کروا لو نہیں تے بچ نہیں دے سکتے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے بات کہنا ممبر رسول دے کھڑا کے بات کہنا جی اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے تے دنیا دی طاقت کوئی مار نہیں دے سکتی جی زندگی لکھی ہے تے دنیا دی طاقت مل کے بھی ختم کر سکتے نہیں ابن شیخ القرآن دی بات یاد آگئی اور کی فرمایا کرتے سن آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا جے ربوں نام مریا ہوئے اور دریا بھی اسنو ڈوب دا نہیں بھوٹا رزق دا جس تا ہریا ہوئے اور جیدی زندگی لگی ہے رب کعبہ دی قسم ہے انہوں کوئی مار نہیں جے سکتا اگر کرونے دے نال سارے دی موت ہوندی تے پھر ڈاکٹراں تے اپنی بڑیاں حفاظتاں کیتیاں ڈاکٹراں نے بڑے سینیٹائزر استعمال کیتے بڑے بڑے اپنے واسطے سپیشل قسم دے لباس بھی بنا لے تے ڈاکٹراں نوں موت پھر بھی آ گئی ہے ڈاکٹراں کوئی بچا نہیں سکیا اگر یہ کرونا ویکسین نال دا انسان بچدے نے پھر دنیا تے کوئی اور تے بچ ہی نہیں سکدا اور میں یہ بات کہنا چاہنا جنہ میڈیا دی بات سانو یقین ہے میڈیا کہتے ہیں کرونا آگے کران دے اندر بند ہو جاؤ اساں کران دے اندر بند ہو جانے میڈیا آکے ہاتھ نہ ملاؤ اسی ہاتھ ملانا چھڑ دیتا سلام لینا چھڑ دیتا ہے معانقہ کرنا چھڑ دیتا ہے ایک 6 بول کا فاصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے میڈیا یہ باتاں نے تے اینا یقین کر لیا اگر اینا یقین اللہ رضی رسول دی بات تے کر لیے نا رب کعبہ دے قسم ہے سدھے جنت کے اندر چلے جائیے سانو میڈیا دے باتاں تے لوگوں دی باتاں تے بڑا یقین ہے اسی یہ بات کہنے لو جی دیکھو ایدا ہونا چاہیے ایدا کرنا چاہیے جی یہ فاصلہ کر لیے تے چنگی بات ہے جی اور لیکن میں یہ بات کہنا چاہنا کہ اللہ پاک نے جدی موت لکھی ہے پوری دنیا مل کر بھی انہوں ماجر ہے بچا نہیں دے سکتے اور جدی زندگی لکھی ہے پوری دنیا مل کے انہوں موت نہیں دے سکتے اس واسطے یاد رکھنا یہ سراقہ بن مالک دی بات اپنے دل دیا تے نوٹ کر کے لے جاؤ میرا اور تیرا ایمان پختہ ہو جائے گا یہ سراقہ بیمار ہو گیا ہے ان ڈاکٹرہ جواب دے دیتا حکیمہ جواب دے دیتا ہے طبیبہ جواب دے دیتا ہے چار پہلے ہوتے پیا ہے کدی بیہوشی دا عالم ہے کدی ہوش آ جاتی ہے گھر والے سارے بیٹھے نے بچے بیٹھے بیوی بیٹھی ہے عزیز و اقربا بیٹھے نے ان موت کا انتظار کرنے پہلے یہ سراقہ دی موت کا وقت آ گیا ہے ان سراقہ بچ نہیں دے سکتا ہوشی دے اندر چلے گئے ہوش آئیے دیکھیا کی ہے کہ بیوی بیٹھی روندی پئی ہے بچے بیٹھے روندے پہنے بیوی رو رہی ہے عزیزوں اقربا روندے پہنے اور اٹھ کے پوچھیاں کہ روندے کیوں جے کی گل بنگی کیوں رونا شروع کر دیتا اور عزیزوں اقربا رشتہ دار تے بیوی بچے کی کہندے نے کہ تھوڑی موت دے اثار آ گئے ہیں تھوڑے دے موت دیاں گشیاں آ گئی ہیں تھوڑے دے بے ہوشیاں آ گئی ہیں اور تھوڑی زندگی دے آخری لمحات آ گئے ہیں اور تھوڑی قبر دی تیاری ہے اس واسطے تھوڑی جدائی دی وجہ تو روندے پے ہیں اپنے کعبہ دی قسم خاص ہے تیرا میرا ایمان بھی اس طرح دا پختہ ہو جائے کہ سراقہ بن مالک اٹھ کے بیٹھ جاندے نے اٹھ کے بیٹھ کے کہندے کی ہے میری بات سن لو میں اس بیماری دی وجہ تو مر نہیں جے سکتا میری موت نہیں جے آ سکتی میں مر نہیں جے سکتا کیونکہ میں اپنے نبی دی نبوت والی زبان اندروں جڑے جملے سننا میرے محبوب پیغمبر نے نبوت والی زبان اندروں اعلان کیتا سی سراقہ وہ وقت کیسا ہوئے گا جدوں تیرے ہاتھاں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن پہنائے جان گے اجے میں کنگن پہننے نہیں ہے تے میری موت نہیں جی آ سکتی میں مر نہیں جے سکتا اس بیماری دی وجہ تو میں مر نہیں جے سکتا اللہ پاک نے شیطان دا فرما چھڈیاں نے اللہ پاک نے شیطان دا فرما چھڈیاں اور جڑی بات میں تواڈے کو شزار کرنا چاہنا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں
سونا یہ جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں کرونا ویکسین کروا لو تے زندگی بچا لو کرونا ویکسین کرواؤ تے زندگی دا سرٹیفکیٹ لے لو کرونا ویکسین کروا کے انہاں لوگاں کولوں پوری زندگی دا سرٹیفکیٹ لے لو کہ قیامت تک تساں مر نہیں سکدے کرونا ویکسین کرا لو جی جے تانوں زندگی چاہیے نہیں تے تسی مر جانا ہے اور رب دا قرآن کی کہندا اور رب دا قرآن کی کہندا ہے وَإِنْ صَدْقَ اللَّهُ بِسُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر میں کسی نو مصیبت اندر پانا چاہواں تے کوئی روک نہیں دے سکدا اگر میں کسی نو بچانا چاہواں تے کوئی مار نہیں دے سکدا میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں او سونا یہ جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں کیا آپ خدا جبریل تو جا کیا آپ خدا جبریل تو جا سونے نبی نو لے آج پتہ ہی نہیں او سونا یہ جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں لوگوں تسی بھی اپنا ایمان بوتا کر لینا کہ نبی دی نبوت والے زبان اندروں جڑا جملہ نکل جائے نا وہ ہر طور سمجھے اور نظر پیغمبر دی حدیث سماعت فرماؤ میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ زمزم پی لے نا زمزم پی لے زمزم پینا بھی ہے تے زمزم کھانا بھی ہے زمزم دونوں ہی کام کر دیندا ہے انسان دی بھوک بھی مٹا دیندا تے پیاس بھی مٹا دیندا اور جیڑا بندہ زمزم پین تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے پیے اور تے سچے ہاتھ دے نال پیے اور دل سال کے پیے اور زمزم پین تو پہلے جیڑا بندہ جیڑی دعا کردا اللہ پاک اس دعا نو قبول ہی فرماندے نے زمزم کے بارے بڑی برکت والا پانی آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ زمزم پین تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے پیندا ہے سچے ہاتھ نال پڑھ کے پیندا ہے دل سال کے پیندا ہے اور زمزم پین تو پہلے جیڑی بھی دعا کر لیندا اللہ پاک اس دعا نو قبول فرماندے نے اور میرا اور تیرا یقین ہوئے تے دے تے کر بھی نہ کچھ نہیں سکدا آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کہ جیڑا بندہ زمزم پین تو پہلے جھڑی دعا کر لے گا وہ دعا قبول کی دی جائے گی وہ دعا جڑی قبول ہو جائے گی انسان جڑی نیت نال پیے گا اللہ پاک نیت پوری فرما دے گا اگر کوئی بیماری دے واسطے بھی اللہ شفا عطا فرما دے گا لوگوں جڑی بات میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا علامہ ابن قدامہ اپنی کتاب اندر بات لکھتے پہنے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی کتاب اندر ایک واقعہ نقل کیتا کہ 100-150 بندہ جو نا حج واسطے تیار ہو گیا اور شام کا وقت جو ہے نا ایک معذور بندہ چلیا نہیں جاتا لتا خراب نے چلیا نہیں جاتا اور لکڑیاں دے سہارے دے نا بول آ گیا تے کہنے لگا امام صاحب لوگ حج تے چلے نے اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی حج کر لواں بیت اللہ دا حج کر لواں امام صاحب کہنے لگے نے کہ تیرے کو چلیا نہیں جاتا تو دوڑ نہیں سکتا تو کی کرے گا ہوتے امام صاحب 2-4 بندیاں دی ڈیوٹی لگا دو کہ جڑے مینوں حج تے عمرہ کروا دین اور مینوں جو ہے بیت اللہ دا طواف کرا دیں گے مینوں صفا مروا دی سعی کروا دیں گے یہ 2-4 بندیاں دی ڈیوٹی لگا دو امام صاحب نے 2-4 بندیاں دی ڈیوٹی لگا دی لو بھی اینوں تسی حج کروا دینا اللہ تعالی بھی اجر عطا فرمائے گا 2-4 دن تو بعد قافلہ تیار ہو جانا 2-4 دن تو بعد قافلے والے چھٹے ہیں تے بیت اللہ دے اندر پہنچا چھڈیا ہے ہن بیت اللہ دے اندر پہنچ کے تے دیکھ گیا کہ کوئی صفا مروا دی سعی کردا پیا ہے کوئی بیت اللہ دا طواف کردا پیا ہے تے کوئی زمزم پی رہا ہے جدوں زمزم پیندے نے انہاں نوں ویکھ کے میرے دل دے اندر بھی خیال آ گیا اینی دیر میں زمزم دا پیالہ مل جاندا ہے میں زمزم دا پیالہ اپنے ہاتھ دے اندر پڑ لیا اور اپنے ہاتھ دے اندر پڑھ کے تے میں سوچن لگ پیا مینوں پیارے پیغمبر دی حدیث یاد آ گئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ زمزم پین تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیندا ہے سچے ہاتھ نال پیندا ہے دل سال کے پیندا ہے زمزم پین تو پہلے جیڑی دعا کردا اللہ پاک اس دعا نو قبول فرما دے نے اے مینوں یاد آ گیا میں پیالہ ہاتھ دے اندر پڑھیا ہے بسم
بسملہ پڑھ کے تے انسان نال پھرنا شروع کیتا ہے نال میں دعا پہلے کر لی ہے دعا کی اللہ سونیا یہ سارے لوگ جڑے بیت اللہ دا طواف دوڑ دوڑ کے کرتے پنے بیت اللہ دا طواف دوڑ دوڑ کے کرتے پنے صفا مروہ دی سعی جڑے دوڑ دوڑ کے کرتے پنے اللہ سونیا تیرے محبوب دی حدیث جڑی غلط نہیں ہو سکتی تیرے محبوب دی نبوت والی زبان تو نکل جملہ نہیں نکل سکتا تیرے محبوب دی حدیث حق اور سچ ہے مینو پورا یقین ہے تیرے پیغمبر دی حدیث ہوتے ہیں یہ دعا کر کے تے کہنے لگا اللہ سونیا اگر تو میری لتاں بھی صحیح کر دے تے تیرے خزانے دے اندر کیڑی کمی ہے اگر تو میری لتاں نو درست کر دے میں امی طرح لوگاں طرح دوڑ کے بیت اللہ دا طواف کراں میں کی طرح دوڑ کے لوگاں طرح صفا مروہ دی سعی کراں میں دعا کر کے تے زمزم جڑا پینا شروع کر دیتا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے بات کرنا کہ جے میں زمزم پیندا گیا اللہ پاک میری بیماریاں نو دور کر دے گئے میں زمزم پی لیا اللہ پاک نے میری لتاں نو بھی صحیح کر دیتا ہے میں بیت اللہ دا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے بیت اللہ دا طواف کردیاں بڑی پیاری تے سریلی آواز علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی نے سنیا ایک نوجوان جڑا بیت اللہ دا طواف کرتا پیا ہے بڑی سریلی آواز میں اللہ پاک دا ذکر کرتا ہے دعاواں کرتا پیا ہے امام صاحب نے ذرا کان لگا کے دیکھا کون نوجوان ہے وہ دیول دیکھیا نا کہ ایڈا سونا خوبصورت نوجوان نے اور بڑی پیاری سریلی آواز ہے اللہ دا ذکر کرتا پیا ہے امام صاحب نے غور نال دیکھیا تے دیکھیو دے بول چلے جاندے نے اور کہندے کہ اے نوجوان کیا تو وہی نوجوان نہیں جدیاں لتاں خراب تھیں جڑا لنگڑا تے لولا مزور صاحب کیا تو وہی نوجوان نہیں ہے اور وہ نوجوان کہندا ہاں امام صاحب تو وہی آدمی ہے میں وہی آدمی ہے تسی صحیح پہچان لیا ہے میں وہی آدمی ہے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی وہ تے کول سوال کرتے ہیں پوچھدے پنے اے دسنا تو کیڑے حکیم تے ڈاکٹر کو دوائیاں لائیاں نے کیڑے ڈاکٹر تے حکیم نے تیرا علاج کیتا جدی وجہ تو تیریاں لتاں صحیح ہو گئیاں نے اے کہندا کی ہے نوجوان کہندا کی ہے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کو کی جواب دیندا ہے کہندا حضرت صاحب علامہ صاحب میں کسی حکیم کو دوائی کوئی نہیں لئی میں کسی ڈاکٹر تے کوئی نہیں گیا میں تے محبوب پیغمبر دی حدیث سنی سی محبوب پیغمبر دی حدیث مجھے یاد آئی سی کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا سی کہ جڑا بندہ زمزم پین تو پہلے بسم اللہ پڑھ لینا ہے سجے ہاتھ نہ پڑھ کے پیندا ہے دل سارا لے کے پیندا ہے اور پھر جیڑی دعا کردا اللہ پاک دی دعا نو قبول فرما لیندے نے مینوں یہ حدیث یاد آ گئی میں حدیث نو یاد کر کے اے تے یقین کر کے پکا یقین کر کے میں اللہ کو دعا کی اللہ پاک نے میری لتاں ہی صحیح کر دتیاں نے لوگوں جڑی بات میں تواڈے کو گزار کرنا چاہنا حدیث دی اہمیت کی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کے فرمایا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ دی وحی تو بغیر اللہ دے آرڈر تو بغیر بولتا ہی نہیں اپنی مرضی دا نال بولتا ہی نہیں لوگوں میں پھر کیوں نہ کہانا کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں او سوائے ہو دیا جج وچ لبدا ہی نہیں آؤ ذرا بات لگے چلائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مرتبہ مقام ہے بڑا مرتبہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور ایک بی بی آئی تے بی بی نے آ کے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتی بھی ہے امیر المومنین مینوں مسئلہ دسنا کہ پوتے دی وراثت وچوں دادی دا کتنا حصہ ہے پوتے دی وراثت وچوں دادی دا کتنا حصہ ہے آج جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں اے بیوی پوتے دی وراثت وچوں دادی دا کوئی حصہ نہیں ہے دادی نو کچھ نہیں مل سکدا تینوں کچھ نہیں مل سکدا انہی دیر نو حضرت مغیرہ صحابی رسول وہ بھی اس جگہ تے موجود نے وہ بھی بیٹھے ہوئے نے دیکھیے امیر المومنین
میں بھی ایک مسئلہ دسنا چاہنا، میں بھی ایک نبی دی حدیث بیان کرنا چاہنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں مغیرہ بولنا آقا اسلام دے حدیث بیان فرمانا کی حدیث بیان کرنا چاہنا۔ جناب مغیرہ کی فرماتے ہیں کہ میں اللہ دی نبی دی زبان نبوت والی زبان پر جملہ سنانا، سونے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے کہ پوتے دی وراثت وچوں دادی دا چھٹا حصہ ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے بات فرمائی تھی، سونا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں اے مغیرہ اے تجھے حدیث بیان کی دی ہے، اے دی کوئی دلیل تیرے پر موجود کوئی گواہ موجود ہے؟ اور انگی دینوں صحابی رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول بھی اسی جگہ تے موجود رہے اور کہندے کہ امیر المومنین میں گواہی دینا کہ واقعی اللہ دے رسول نے بات فرمائی ہے کہ پوتے دی وراثت جو دادی دا شیوا حصہ ہے، اللہ دے رسول نے باقی یہ بات فرمائی سے میں کیوں نہ پھر یہ بات گوانا کہ میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، وہ سنائی ہو جیا جگ وچ لگتا ہی نہیں کہ آپ خدا جبریل دوجا سونے نبی نو لے آئے عرش فقتا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام دے سونے محبوب پیغمبر سونے محبوب پیغمبر دا صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ مقام بڑا ہے، مرتبہ مقام بڑا ہے، لیکن وہی میرے محبوب پیغمبر دے نازل ہوتی ہے، وہی پھر میرے محبوب پیغمبر دے اترتی ہے اور امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں فرمائی کہ میں وقت حکمران، میں وقت حکمران خلیفہ اولا، مینوں جڑی سند جڑی پہلے خلیفہ دی ملی ہے اللہ دے رسول دے کولوں ملی ہے، کیا مینوں اس بات دا پتہ نہیں ہے، یا مینوں اس مسئلے دا پتہ نہیں ہے؟ ایتھے جس بندے دی تھوڑی گل سنی جائے نا مولوی لالو جی دی گل سنی جائے وہ کہندا ہے میرے تو بڑا بھی کوئی عالم نہیں ہے، تانوں میری گل تے یقین ہی نہیں ہے، میں کیا جھوٹ بولدا، میں کیا جھوٹ بولدا؟ بالکل صحیح ہے، تو جھوٹ نہیں بولدا، لیکن بات ہے کہ ادھر امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے بات کہی ہے، امیر المومنین میں اللہ کے نبی دی نبوت والی زبان ادھر جملہ سنیا ہے کہ پوتے دی وراثت میں جو دادی دا 6واں حصہ ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما ہے قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا کہ سن لیا تے من لیا سن لیا تے من لیا ہے۔ لوگوں بات میں یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام دی بات دی اہمیت کی ہے۔ آج دے جمعے دے اندر جڑی بات ہونے بہت سنا کی دی ہے کہ نبی علیہ السلام دے نبوت والی زبان اندروں جو جملہ نکل جائے اور حق اور سچ ہے وہ دے اندر کوئی شک نہیں جائے۔ اہمیت حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ، اہمیت حدیث کی ہے، نبی دی بات دی اہمیت کی ہے۔ اگر اسا نبی دی بات کو سن کے اتحاد سنا کر دیے، اگر اسی نبی دی بات کو سن کے اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کریے، اگر اسی نبی دی بات کو سن کے اپنی مرضیاں کریے نا، بات نبی دی سن کے اپنی مرضی کر دیا اور اسا یہ بات کہہ دیا دیکھو جی پھر ہن کی کریے، کسی دا بات کسی دی بات بھی تے مننی پیندی ہے۔ لوگوں کائنات اندر اگر کسی دی بات منی جا سکتی ہے تو محمد رسول اللہ دی بات منی جا سکتی ہے، اگر کسی دی بات عمل کیتا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ دی بات عمل کیتا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مینوں کے تانوں سمجھان واسطے قرآن پاک اندر اعلان کی فرما چھڈیا ہے، لوگ اپنی دل دیاں تختیاں تے لوٹ کر کے لے جانا، اگر پیغمبر دی بات سن کے تے دل دے اندر شک پیدا کرو گے، پیغمبر دی بات سن کے تے مرضیاں اپنی کرو گے، پیغمبر دی بات سن کے تے اپنے مسئلے اگے رکھو گے، پیغمبر دی بات سن کے دل دے اندر تنگی محسوس کرو گے تے پھر رب دے قرآن دا اعلان ذرا سماعت کر کے لے جانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جدو بات کا یقین ہو جائے نا، بات
بات یقین ہو جائے نوجوانوں آقا علیہ السلام دی بات کنا کو یقین ہے کہ ابن خدا رحمہ اللہ تعالی نو کی بات فرمائی ہے کہ میں اللہ کے رسول دے نبوت والے زبان کو جملہ سنن دے کہ سنے محبوب پیغمبر نے فرمایا سے جیڑا بندہ زمزم جس نیت نال پیے گا اللہ پاک پوری فرما دے گا. انہیں نوجوان دوڑ دوڑ کے بیت اللہ دا طواف بھی کر لیا, صفا مروا دی سعی بھی کر لی ہے. لوگوں میرے دل دعا اللہ تعالی مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرمائے گا. اور جیڑا بندہ مکہ اور مدینے دی زیارت کردا جن نے کیتی نہیں نا او دے دل دے اندر تھوڑی تڑپ, جن نے ایک باری کر لی او دے دل دے اندر اس تو بھی زیادہ تڑپ ہے. میری دل دعا اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے نے مکہ اور مدینے دی زیارت فرما. اور ایسے واسطے بابے سمسام نے بات کہی نا اللہ مدت گزری ایسی قضیانوں, اللہ مدت گزری ایسی قضیانوں جو کہ سانگ بنان جی کردہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے, تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پیری پان جی کردہ. جتے ایک نماز دی لکھ بن دی, اور جتے ایک نماز دی لکھ بن دی, اور تے عمر لگان جی کردہ. میرا دل کردا میرا جی کردا سبز گنبد اپیاں دے وچ پھردا. جیڑی بات میں تھوڑے کو سنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ دے پیغمبر دی پاک حال اور سچ ہے, جس طرح قرآن دی پاک حال اور سچ ہے اسی طرح پیغمبر دی پاک حال اور سچ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرما دیتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کو دعا ہے اللہ میں اور تانوں کما حق قرآن حدیث تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.